اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعیاد امتی یوم الغدیر۔ سب سے پہلے میں تمام شیعان حیدر کرار، تمام محبان اہل بیت اور تمام مسلمان اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر تمام مومن و مومنات کی طرف سے، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے، تمام موالیان اہل بیت اطہار کی طرف سے وقت کے امام وارث غدیر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہم تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ موضوع گفتگو بہت مختصر سے وقت کے لیے عید غدیر کے حوالے سے ہے۔ عید غدیر کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، افضل اعیاد امتی، میری امت میں جتنے بھی دن عید قرار دیے گئے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن، سب سے افضل دن، سب سے عظیم دن عید غدیر ہے۔ افضل کا لفظ بتا رہا ہے کہ فضیلت عید الفطر کی بھی ہے، فضیلت عید الاضحیٰ کی بھی ہے، فضیلت عید جمعہ کی بھی ہے، لیکن سب سے عظیم فضیلت اگر کسی شے کی ہے تو وہ عید غدیر ہے۔ اسی لیے ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا حل للمسلمین عید غیر الجمعۃ والاضحیٰ والفطر، مولا بتائیے کیا مسلمانوں کے نزدیک ان دنوں کے علاوہ بھی عید کا دن ہے؟ یعنی جمعے کا دن، بقرہ عید کا دن، عید الفطر کا دن، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ امام نے 3 لفظ ارشاد فرمائے، نعم افضلها و اعظمها و اشرفها۔ امام نے فرمایا ہاں، ان دنوں سے بھی بہتر دن ہے، ان عیدوں سے بھی بہترین عید ہے، اور 3 لفظ کہا کہ ان تینوں سے افضل، ان تینوں سے اشرف، ان تینوں سے معظم، ادب کے اعتبار سے، تعظیم کے لحاظ سے سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ عید غدیر کا دن ہے۔ اور جب اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عید الفطر دنیا کا ہر مسلمان مناتا ہے، جمعے کی نماز دنیا کا ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور اسی طرح بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز بھی اور وہ عید بھی سارے مسلمان مناتے ہیں۔ امام نے جو لفظ استعمال کیا، اس سے بہتر کوئی عید نہیں ہے، عید غدیر سے بہتر، اس سے افضل نہیں ہے، اس سے اشرف نہیں ہے، اس سے معظم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیدیں مومن بھی مناتے ہیں، منافق بھی مناتے ہیں، لیکن عید غدیر کی خاصیت یہ ہے کہ صرف اس عید کو وہی منا سکتا ہے جو مومن ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کا دین کامل ہو۔ اسی لیے ایک لفظ، ایک دعا جو معصوم نے اس دن ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی عید غدیر کے دن ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ کہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا، کہ جس اللہ نے ہمیں قرار دیا ہے من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک ہیں، ان کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں۔
اور ائمہ کی ولایت علیہ السلام کی ہم مان رہے ہیں، تو یہ جملہ آپ جب بھی کسی مومن سے عید غدیر کے دن ملیے تو آپ کا پہلا جملہ، لیکن شرط ہے سلام کے بعد، پہلے سلام کیجئے، چونکہ مولا علی کا فرمان ہے ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، پہلے سلام بعد میں یہ جملہ۔ یہ دن معصومین کی نظر میں سب سے عظیم دن ہے، بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر یہ دنیا عید غدیر کی حقیقت کو پہچان لیتی اور اس کی حقیقت پر عمل کر لیتی تو انسان باعتبار عمل اتنا اونچا ہو جاتا کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور اس سے آ کے مصافحہ کرتے، یعنی فرشتے اشتیاق کرتے، فرشتے ان کی زیارت کی تمنا کرتے اور ان سے آ کے ہاتھ ملاتے۔ اگر اس حقیقت، اگر لصافحتہم الملائکہ کا لفظ ہے، یعنی ملائکہ ان سے مصافحہ کرتے، اگر یہ اس دن کی حقیقت کو پا لیتے اور اس کو ایسا مناتے جیسے معصوم چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اعمال غدیر، فضیلت غدیر مجھے نہیں بیان کرنا ہے چونکہ کافی وقت لگ جائے گا، مختصر سی کلپ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلا عمل انسان کو عید غدیر کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ روزہ اس دن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 3 لفظ معصوم نے فرمائے ہیں اس روزے کے لیے، عید غدیر کے دن جو انسان روزہ رکھے، پہلا جملہ سیام عید غدیر کفارۃ ذنوب 60 سنہ۔ امام فرماتے ہیں ایک روزہ عید غدیر کا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک روایت۔ اسی روایت میں دوسرا فائدہ اس کا بیان کیا کہ جتنا انسان زندگی بھر اگر جیتا رہے، یعنی قیامت تک اگر جیتا رہے اور قیامت تک اپنی زندگی روزے میں گزارتا رہے، تو جتنا ثواب اس انسان کو ہوگا کہ جو مستقل روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے اور کنٹینیو روزے رکھ رہا ہے جب تک زندہ ہے، تو جتنا ثواب پوری دنیا کی عمر کا ہے اتنا ثواب خالی اس روزے کا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں صوم الدہر، یعنی پورے پیریڈ میں جتنے میں روزے رکھے جا سکتے تھے ان میں خالی ایک روزے کا ثواب ہے غدیر کے دن کا۔ تیسرا فائدہ روایت میں جو اس کا بیان کیا روزے کا، وہ یہ بیان کیا کہ 100 حج اور 100 عمرے جو رسول کے ساتھ کی ہونی، جو 100 حج اور 100 عمرے قبول کر لیے گئے ہوں ان کا ثواب ہے۔ تو پھر ناظر محترم سن لیجئے، روزے کا ثواب غدیر کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ 1، 100 حج اور 100 عمروں کا ثواب 2، اور صوم الدہر یعنی پوری زندگی بھی اگر آپ کی گزر جائے روزہ رکھتے رکھتے تو بھی سب سے زیادہ جو ثواب ملے گا وہ اس روزے کا ملے گا جو آپ نے غدیر کے دن رکھا ہے۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ گناہ گاروں کو کس دن آزاد کیا جاتا ہے، عرفے کے دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، بقرہ عید کے دن، یا جمعے کے دن، یا رمضان المبارک میں شب قدر میں؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنے ان تمام تاریخوں میں گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس دن گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ دن ہے عید غدیر کا دن، یعنی رمضان المبارک سے بھی زیادہ، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ، شب قدر سے بھی زیادہ، جس کے لیے عجیب و غریب قرآن کی نص ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مگر عید غدیر، اب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ خالی اتنے گناہگار جتنے پورے سال میں معاف ہوتے ہیں اتنے خالی گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے غدیر کے دن۔ کتنا بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا، کتنا بہترین موقع ہے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کا۔ تو یہ گناہ کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ ہو گیا روزے کا۔ دوسرا عمل جو آپ کو کرنا ہے زوال سے پہلے، غسل غدیر۔ غسل غدیر کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، طریقہ وہی ہے جو ہر غسل کا ہے، الگ سے مجھے طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی طریقہ ہے جو تمام غسلوں کا ہے، لہٰذا آپ غسل کیجئے۔ 2 عمل۔ تیسرا عمل غدیر کے دن 2 رکعت نماز،
2 रकत नमाज ईद गदीर पढ़ता हूँ सुन्नत कुर्बतन इल्लाह। नियत करने के बाद सूरह अलहम्द पढ़िए, सूरह अलहम्द के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह, 10 मरतबा इन्ना अंज़लना, 10 मरतबा आयतल कुर्सी। जिस तरह पहली रकत पढ़िए इसी तरह दूसरी रकत पढ़िए, और 2 रकत पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रख दीजिए और फिर कहिए शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह 100 मरतबा। फिर सजदे से सर उठाइए, उसके बाद दोबारा फिर सजदे में जाइए, फिर कहिए शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह 100 मरतबा। एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना जअल तमाम नेमतिही कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। जिसे अरबी नहीं आती वो उर्दू में कह सकता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने आज के दिन दीन कामिल किया, तमाम नेमतें तमाम कर दी अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदक़े में। लिहाजा ये भी आप जुमला कह सकते हैं। तो इस 2 रकत नमाज का सवाब जो 2 रकत नमाज ईद गदीर है, देखिए आमाल गदीर में वो लोग जो मौलाई बनते हैं, वो लोग जो अली अली करते हैं, वो लोग जिनका दिन रात का काम है अली अली करो अली अली करो अली अली करो, नमाज से कोई राबता नहीं है। गदीर के दिन आमाल में मासूमीन ने 2 रकत नमाज ईद गदीर रख के पूरे शियों को पैगाम दिया, जिसका नमाज से कोई राबता नहीं है उसका गदीर से कोई राबता नहीं है, और जिसका गदीर से कोई राबता नहीं है उसका नमाज से कोई राबता नहीं है। इसीलिए सबसे अहम नमाज है नमाज ईद गदीर। ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप मौला वाले हैं, अगर नहीं है तो फिर अली अली करने से काम चलने वाला नहीं है। लिहाजा खुसूसन मौलाई जो अपने को दावा करते हैं मौलाई हैं, तो अगर मौलाई हैं तो पढ़िए नमाज। अब आके नमाज ईद गदीर पढ़ता हूँ सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, सजदा शुक्र इसलिए करवाया, शुक्रिया कि तूने हमें विलायत अली पे कायम रखा। 1 लाख हज 1 लाख उम्रे जो रसूल के साथ किए हुए हों, और मासूम ने फरमाया दुनिया की कोई हाजत ऐसी नहीं है कि बंदा ईद गदीर के दिन मांगे और अल्लाह पूरी ना करे। अली के सदक़े में आपको हर चीज़ मिलने वाली है। ये 2 रकत नमाज पढ़िए। उसके बाद जो दुआएं हैं, मैं दुआएं नहीं, दुआएं पढ़िए। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़िए, ज़ियारत अमीनुल्लाह किताब में मौजूद है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ज़ियारत अमीनुल्लाह का टाइटल डाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़िए, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़िए। उसके बाद जो सवाब है बहुत ज़्यादा, नया से नया कपड़ा पहनिए, नए से नया लिबास पहनिए। और मैंने एक अजीब व गरीब बात पढ़ी, अत्तवस्सु अलल अयाल, यानी अपने अहलो अयाल पे वुसअत दीजिए। वुसअत का मतलब क्या है? यानी अपने अहलो अयाल को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पीना, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा उनके वसाइल ज़िंदगी का फराहम करना, ये ईद गदीर के दिन ज़रूर करें आप। यानी बड़े से बड़ा गिफ्ट अपनी बीवी को दें, अपने बच्चों को दें गदीर के दिन, अच्छे से अच्छा पहनाए गदीर के दिन, कायनात की हर शय ला के डाल दें उसके कदमों में गदीर के दिन। क्यों? इसलिए कि जब गदीर के दिन सबसे बड़ा, तो चूंकि बड़ी ईद है तो बड़ा ही तोहफा देंगे, तो पूरे साल तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी गदीर के दिन का इंतजार करेंगी। अल्लाह चाहता भी यही है, इसीलिए नबी ने कहा था जो गायब है, जो हाजिर हैं वो गायब को पहुंचा दें। गदीर सब तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारे घरों में बच्चे पूरे साल गदीर का इंतजार करें। अच्छे से अच्छा खिलाओ, दिवाली पे खिलाते हो, होली पे खिलाते हो, दूसरे फंक्शन में शादियों में जाते हो तो खिलाते हो, तो सबसे बेहतरीन यह है कि जिस दिन शरीयत हुक्म दे रही, पाक का हुक्म नहीं दे रही, पाक तो होना ही चाहिए, नए से नया, कीमती से कीमती। खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद गदीर आती थी तो 2 चीजें बांटा करते थे, एक अंगूठी सबको दिया करते थे और एक नया जूता पहना के भेजा करते थे सबको, ताकि हाथ देखें तो भी गदीर याद आए, पैर देखें तो भी गदीर याद आए। तो लिहाजा बेहतरीन गिफ्ट दीजिए अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, ताकि वो भी गदीर में शरीक हो सकें। इत्र लगाइए, दुआए नुदबा पढ़िए, नया से नया लिबास पहनिए, मोमिनीन से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, कते ताल्लुक न कीजिए, उम्र में इजाफा होगा, सिले रहमी कीजिए। और बस आखिरी जुमला, और उसके बाद जो अमल गदीर है वो मुकम्मल हो रहा है। सबसे बड़ा अमल, सबसे अजीम अमल, जितने मैंने आमाल बताए हैं सारे मासूमीन के बताए हुए बताए, लेकिन एक अमल जो मासूम ने बताया, छठे इमाम ने, उससे बड़ा गदीर के दिन कोई अमल ही नहीं है, और वो है खाना खिलाना अपने रिश्तेदारों को, मुस्तहक़ीन को, गरीबों को। और ये मैं लफ्ज़ बढ़ा रहा हूँ, मासूम ने कोई लफ्ज़ नहीं बढ़ाया गदीर के दिन।
کسی کو بھی کھانا کھلائیے، مذہب کا ہو غیر مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی امیر ہو غریب ہو رئیس ہو، سب کو غدیر کے دسترخوان پہ بلاؤ، زیادہ کو نہ بلا سکو کم کو بلاؤ۔ روایت میں موجود ہے اگر کسی نے ایک مومن کو کھانا کھلا دیا غدیر کے دن تو امام فرماتے ہیں فعام فعام فعام، فعام یعنی 10 مرتبہ گنا، کیا 1,00,000، ایسا جیسے خانہ کعبہ میں 1,00,000 صدیقین کو کھلایا، 1,00,000 شہداء کو کھلایا، 1,00,000 کن کو کھلایا؟ صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، انبیاء کو۔ جتنا ثواب ان کو کھانا کھلانے کا ہے کعبے کے صحن میں، اتنا ثواب غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھلانے کا ثواب ہے۔ چاہے کم کو کھلائیے مگر کھلائیے ضرور، اس سے بڑی کوئی عبادت غدیر کے دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو عظیم عمل ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سن لیجئے اور اس کو غور سے کیجئے، میں بھی اپنے آپ اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمل ہے کہ اپنے دوستوں سے ملیے اور ان کو غدیری بھائی بنائیے، غدیری بھائی۔ اب وہ معصوم کے بیان کردہ فقرے میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ بڑی عجیب و غریب کہ جب بھی کسی مومن سے ملیے تو اسے غدیری بھائی بنائیے، اور غدیری بھائی بنا کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھیے، وہ اپنا ہاتھ آپ کا ہاتھ میں لے اور آپ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے، اور کہیے آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآہدت اللہ ورسولہ وکتبہ وانبیاءہ والائمۃ علیہم السلام، یعنی میں نے آخیتک فی اللہ، تجھے اپنا غدیری بھائی بنایا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، میں تجھ سے مصافحہ کر رہا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ دیکھیں غدیری کتنوں سے عہد کر رہا، اللہ سے عہد کرتا ہوں، رسولوں سے عہد کرتا ہوں، انبیاء سے عہد کرتا ہوں، اللہ کی کتابوں سے عہد کرتا ہوں، معصومین سے عہد کرتا ہوں۔ کس بات کا؟ اگر مجھے اہل جنت میں سے قرار دیا اور مجھے شفاعت کا حق دیا گیا تو اے میرے بھائی، میں جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تجھے داخل نہ کر دوں۔ یہ آپ کہیں گے اپنے بھائی سے، تمہارا بھائی کہے گا قبیل تو میں نے قبول کر لیا، اسقط عنک جمیع الحقوق، اور میں نے بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو تیری گردن پہ میرے حقوق تھے وہ بھی میں نے معاف کر دیے، بس ایک حق معاف کرنے والا نہیں ہوں، شفاعت کا۔ اگر میں وہاں گناہگار پایا گیا تو غدیر کے صدقے میں میری شفاعت کرنا۔ تو آپ غدیری بھائی بنائیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ عمل آپ بہت کم لوگ کریں گے، لیکن انشاءاللہ جب معصومین نے بیان کیا تو ضرور کریں گے۔ جب کسی کو غدیری بھائی بنا لیجئے گا تو پھر اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیجئے گا، پھر اس پہ ظلم نہ کیجئے گا، پھر اس کو ستائیے گا نہیں، پھر اس کی غیبت نہ کیجئے گا، اس لیے کہ آپ نے گواہ کسی بکنے والے گواہ کو گواہ نہیں بنایا، اللہ کو، رسول کو، ائمہ کو، انبیاء علیہم السلام کو آپ نے گواہ بنایا ہے۔ لہذا غدیر کا سسٹم اگر دنیا میں رائج ہو جائے تو ہر انسان متقی ہو جائے، ہر انسان پرہیزگار ہو جائے، ظلم سے انسان دور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کوئی آدمی کسی سے نہ ڈرے اگر آدمی غدیری بن جائے۔ جب وارث غدیر آئے گا تو یہی نظام غدیر قائم کرے گا، پھر نہ شیر بکری سے، نہ بکری شیر سے، نہ کسی کو کسی سے حسد ہوگا، نہ کسی سے جلن ہوگی، برابر تقسیم ہوگا، سب کا اقتصاد مضبوط ہوگا۔ پروردگار اس غدیر کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ اس وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔